جادوگر اپنے جادو کے علم کے اندر ماہر ہونے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ بعض جادوگر ایسے ہیں جو اپنی بیٹی اور ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے ہیں تاکہ جتنا بڑا کفر ہوگا، شیطان کی جتنی ڈیمانڈ پوری ہوگی، اتنا ہی زیادہ ان کا کاروبار چلے گا۔ کچھ غیر مفہوم آواز کے اندر منہ سے چیخیں نکالتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، ایسے جملے نکالتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کے جملے ہیں۔ جو وہ پڑھاتا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے اور سمجھیں گے جس کا علاج ہو رہا ہے۔ جس کے اوپر کے خون لگا ہے اور سوئیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جلدی سے کرنا ہے بچے۔ کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا اس کو؟ وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ شیاطین کو پکار رہے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جا کے وہ اپنا مطلوب حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ جن شیطان بلا وجہ کسی عامل بابا کی خدمت نہیں کرتا، کسی بنگالی بابا کا موکل نہیں بنتا، بلکہ وہ پورا اپنا بدلہ لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے۔ جو کام اگر جادوگروں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کے بدلے انہیں وادی ایمان سے نکال کر پہلے وادی کفر میں داخل کرتا ہے۔ اور اگر جادوگر شیطان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے تو وہ عامل بابا کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جادوگر اور شیطان دو ایسے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتفاق کر چکے ہیں۔ جادوگر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور شیطان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہی وجہ ہے آپ جادوگروں کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں پہ لعنت برستی ہے، ان کے چہروں پہ سیاہی برستی ہے، ان کے اندر کا کفر ان کا چہرہ پڑھ پڑھ کے بتاتا ہے آپ کو۔ وہ نماز سے دور، وہ ذکر سے دور، وہ اللہ کی یاد سے دور، وہ اللہ پر ایمان سے دور، کفر کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، لعنت برستی ہے ان کے چہرے پر۔ اپنے دامن کو ان جادوگروں سے بچائیے۔ یہ بیماری جو خاص طور پہ ہمارے ملکوں کے اندر وبا کی صورت میں پھیل چکی ہے، انتقام لینے کے لیے جادو، بدلہ لینے کے لیے جادو، تکلیف دینے کے لیے جادو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو مزہ چکھا دیا جادو کروا کے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس کو مزہ چکھاتے چکھاتے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے ہیں۔